آج میں سناؤں گا بچوں کو نئی کہانی پھول کی کتاب میں سے. یہ 1 جنوری 2021 کی کتاب ہے. چلو بچوں سنتے ہیں. آگ کی شکست. یہ کہانی ہے پرندہ نگر کی. انسانوں کی آبادی کے بیچوں بیچ آبادی پرندہ نگر. جس بستی میں انسانوں کے بڑے بڑے مکانات، اسی بستی کے آخری حصے میں سرسبز کھیتوں کے ساتھ ساتھ درختوں کے بڑے بڑے جھنڈ بھی تھے. انہی درختوں میں پرندوں کی ایک الگ تھلگ دنیا آباد تھی. یہاں بہت سارے پرندے مقیم تھے. وہاں سے گزرتے ہوئے ان کی چہچہاہٹ سن کر زندگی کا بھرپور احساس ہوتا تھا. پرندوں کا آپس میں کھیلنا کودنا، ایک دوسرے کو پکڑنا پلٹنا جھپٹنا، گپ شپ اور باہمی نوک جھونک کا نظارہ بڑا لطف اندوز ہوتا تھا. ان پرندوں میں سے ایک گر کوے کا بھی تھا. وہ کوہ ہمیشہ غصے سے بھرا رہتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی حاسد تھا. وہ ہر ایک کے ساتھ حسد کرتا تھا. اسے اپنے تمام ہمسائے برے لگتے تھے. کسی کی خوشی بھی اسے ہضم نہیں ہوتی تھی. وہ جسے بھی مسکراتے ہوئے دیکھتا سر تا پا جل جاتا تھا. اگرچہ اس کے ہمسائے بہت اچھے تھے اور اسے بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ دوسروں کی چیزیں دیکھ دیکھ کر جلتا رہتا تھا. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ وہ ناشتہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیگم تم نے کبوتر کا گھر دیکھا ہے؟ اناج سے بھرا پڑا ہے. ہاں تو پھر کیا ہوگا، ان کا ہی گھر ہے، چاہے جتنا اناج رکھیں ان کی مرضی. تمہارا بھی تو ایک پورا کمرہ بھرا ہوا ہے. اس کی بیوی نے اسے نعمتیں یاد دلائیں مگر کوا تو مسلسل حسد کی آگ میں جلتا ہی جا رہا تھا. وہ بولا، نہیں بیوقوف، ان کا اناج ہم سے زیادہ ہے تو کیا ہوا، ہمیں بھی تو دے رہا ہے اور مزید بھی دے گا. کسی رات بھوکے تو نہیں سوئے ہم. اس کی بیوی نے شکرانہ ادا کیا مگر کوے کی زہر بھری آنکھیں ہمسائے کے گھر پر جمی ہوئی تھیں. ایک رات تیز آندھی آئی. سارا پرندہ نگر الٹ پلٹ ہو گیا. بہت سو کے گھونسلے تنکے بنکے اڑ گئے. ان متاثرین میں کوہ بھی شامل ہے. وہ اور دیگر تمام پرندے کونے میں دب کے بیٹھے تھے. آخر اللہ اللہ کر کے آندھی تھمی. اب ہنگامی بنیادوں پر امدادی کارروائیاں شروع ہو گئیں. کوہ اپنے خاندان کے ہمراہ مایوسی کی دلدل میں دنسا بیٹھا تھا کہ اسے اپنے ہمسائے آتے دکھائی دیے. پہلے کبوتروں کا جوڑا آ پہنچا اور اس کے بعد چڑیا کا جوڑا. دونوں جوڑے ہانپتے کانپتے آئے اور گھونسلے کا بہت افسوس کیا. کبوتر بولا، کوے بھائی آپ فکر نہ کریں، ہم سب ہمسائے ہیں اور ہمسائے تو ماں جائے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم بھی مل جل کر اس مصیبت کا مقابلہ کریں گے. جی اس خلوص کو دیکھ کر کوہ لڑکھڑا گیا تھا. ادھر چڑیا بولی، گھونسلے بنانا تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بس کل صبح ہی ہم کام شروع کر دیں گے اور اس بار ایسا گھر بنائیں گے کہ آپ سب دیکھتے رہ جائیں گے. واقعی بیگم درست کہا، بس آپ ہمیں ضرورت کے مطابق تنکے فراہم کرنا اور اس کے بعد ہمارا کمال دیکھنا. چڑیا نے کہا، بھئی سارا سامان ہم مہیا کریں گے، اس کی فکر نہ کرو. کبوتری نے کہا. کوہ حیرت کے مارے گنگ تھا. اسے آج لفظ ہمسایہ ماں جائے کی سمجھ آ رہی تھی. کچھ دیر بعد اس کے ہمسائے ان سب کو اپنے گھروں میں لے گئے اور کئی اقسام کے کھانے ان کے سامنے سجا دیے. کوے کا دل حسد کے مے سے صاف ہوتا جا رہا تھا. خلوص و محبت کے ٹھنڈے پانی حسد کی آگ کو شکست دے کر اسے بجھا دیا تھا. حاسد کوے جیسے بہت سے انسان بھی ہوں گے، کیا وہ بھی اپنے دل کو حسد سے پاک کر لیں گے یا کسی آندھی کا انتظار کریں گے؟ بے شک سچ کہہ رہے ہیں. ہمیں بھی اب اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے. کینہ بغض دل میں نہیں رکھنا چاہیے. اگر کسی کے خلاف ہم ہیں تو اس کو کہہ دینا چاہیے، بھئی آپ یہ مسئلہ. اوکے بچوں، اپنا بہت سارا خیال رکھو اور خوش رہو. خدا حافظ.